اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے، اپنے گھروں کا سکون عطا فرمائے اور قرآن سے جوڑے رکھے، آمین ثم آمین۔ آج ہم سورہ نساء آیت نمبر 172 کو دیکھیں گے، مختصر تفسیر بھی کریں گے اور ترجمہ بھی۔ تو پڑھتے ہیں، لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ مسیح ہرگز اس سے آر نہ رکھے گا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ ہی مقرب فرشتے، اور جو بھی اس کی بندگی سے آر رکھے اور تکبر کرے تو ان قریب وہ ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا۔ اس آیت میں نصارہ اور مشرکین دونوں کے غلط عقیدے کی تردید ہے، کیونکہ نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دونوں ہی اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کی بندگی کا اقرار کرتے ہیں اور اس کا بندہ ہونے پر کچھ شرم آر محسوس نہیں کرتے۔ یہی حال نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تھا کہ جب کوئی ان کو اللہ کا بندہ کہتا تھا تو وہ آپ بہت خوش ہوتے تھے، کیونکہ اس مالک الملک کا بندہ ہونا بہت عزت اور شرف کا مقام ہے، نہ کہ ذلت اور رسوائی کا، نہ شرمندگی کا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ بننے کو باعث فخر سمجھتے تھے، اور یہی حال مقرب فرشتوں کا بھی ہے، لہٰذا نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے شریک بن سکتے ہیں اور نہ ہی مقرب فرشتے، کیونکہ شریک ہونا اور غلام یا بندہ ہونا دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ یا تو انسان شریک بن جائے گا یا پھر غلام یا بندہ بن جائے گا، ہے نا۔ عیسائی اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام زیتون کی پہاڑی پر اللہ کا ذکر عبادت کیا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر وہ اللہ ہے، عیسیٰ اللہ ہیں یا اللہ کا حصہ ہیں، تو وہ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ فرشتے تو ایسی مخلوق ہیں جن کا نہ ماں نہ باپ، لیکن اللہ ہونے کا وہ ہرگز دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ بڑے خشوع اور خضوع سے عبادت الہی میں مصروف ہیں، اور ان کو اپنی عبودیت پر ناز ہے، بلکہ وہ ہر طرح سے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کا محتاج سمجھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یا کسی اور کو ان کے انسانی مرتبے سے بڑھانا جو کہ اللہ نے ان کو دیا ہے کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ عین مذمت ہے اور عذاب کا مقام ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا۔ اللہ اپنی عبادت کو آڑ سمجھنے والوں کو، متکبروں اور اپنے مومن بندوں سب کو عنقریب جمع کرے گا اور ان کے درمیان عدل اور انصاف سے فیصلہ کر دے گا اور اپنی جزا سے نوازے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قرآن میں عبد کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب انوار القلوب میں لکھا ہے کہ آدمی کے لیے بندگی کا مقام سب سے زیادہ عزت کا مقام ہے، اس سے بڑا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ بندگی کر کے تو اللہ سے اس کا ایک خاص تعلق جڑ جاتا ہے۔ بندگی اللہ کی غلامی ہے۔ ایک بندہ اللہ کی طرف دیکھتا ہے، ساری امیدیں اسی سے وابستہ کرتا ہے، اسے اللہ کے سامنے حاضری کا خوف ہوتا ہے، اسی لیے وہ ہر کام کرتا ہے جس سے وہ اپنے معبود حقیقی کو راضی کر سکے۔ غلامی کے طور طریقے سیکھنے کے لیے سورہ فاتحہ سے رہنمائی ہمیں لینی چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ غلامی کی حقیقت کو سمجھے بغیر بندگی نہیں ہو سکتی۔ مصیبت کے وقت انسان اللہ کو زیادہ جان لیتا ہے کہ اللہ کے سامنے ہماری کیا اوقات ہے، ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جو اللہ کی بندگی سے شرمندگی محسوس کرتا ہے وہ تکبر کرتا ہے اور خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ انسان ہوتے ہوئے دوسرے انسانوں کے غلام بننا اس کو قبول ہو جاتا ہے، ان کے بنائے ہوئے قانون کو وہ فالو کرنے لگتا ہے۔ اس کا انجام بہت دردناک ہوتا ہے جہاں اس کا کوئی حامی اور مددگار نہ ہوگا۔
ان کو اللہ پاک اپنے حضور جمع کریں گے اور پوچھیں گے آج عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے اللہ کی غلامی نہیں کر رہے؟ بس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن کو تم پوچھتے ہو تو وہ خود اللہ کو پوچھتے ہیں، پھر ان کی پوجا کیسی؟ اور فرمایا گیا جو عبادت سے رکے یا منہ موڑے اور بغاوت کرے وہ ایک وقت اسی کے پاس لوٹنے والا ہے اور اپنے بارے میں اس کا فیصلہ سننے والا ہے، اور جو ایمان لائیں نیک اعمال کریں انہیں پورا ثواب ملے گا اور اللہ کی رحمت سے اور بھی زیادہ انہیں نوازا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اجر تو یہ ہے کہ جنت میں پہنچا دیا، اور فضل یہ ہے کہ جو لوگ قابل جہنم ہوں انہیں بھی ان کی شفاعت نصیب ہوگی جن سے انہوں نے اچھائی یا بھلائی کی تھی۔ لیکن اس حدیث کی سند ثابت شدہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر اسے روایت کیا جائے تو ٹھیک ہے۔ اللہ نے صاف طور پر فرما دیا جو میری عبادت سے رکے یا گریز کرے وہ ذلیل اور حقیر ہو کر جہنم میں جائے گا، یعنی ان کے انکار کا بدلہ یہ ہوگا کہ وہ حقیر، ذلیل، بے بس اور خوار کر کے جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔